لائے کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر۔ اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے، رب بھی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حج، جو کچھ ہوا ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ان سے، اللہ کے ان کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو، اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولیز آمن، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے خوف ہوگا، اس سے کوئی ڈر ہوگا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی کو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا، اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں، کیونکہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف ایک کم نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا؟ خوف کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے، کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے، کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ایمان کا حاصل ہے۔ لبے لباب دیکھو، اچھی طرح اس بات کو جن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کردہ، آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل تھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غزل پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نمی، مجھے بتا تو صحیح، اور کا پھری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہارا یہ خیال ہے کلمہ ہے، یا کلمہ سوم لالا لا الہ باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصر کریں، پھر فرض کریں دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی، 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیم آباد پہنچے، انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحت جو ہے نقل کر دی گئی ہے، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحت بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحت ہے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا، فلا حقیق لارا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مصر حقیقی ہے، سوا اللہ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈب نہیں سکتا، اگر اللہ نہ چاہے زہر ہلاک نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو در در پر کیوں سر جھکاتے ہو، در در پر کیوں جبی جبی سائی کرتے ہو، سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟
ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین سر پر زمین پر اپنی زمین رکھو، لا الہ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، انہیں رب میں دیکھیے۔ یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے، پیچھے کے گرد غبار کا طوفان معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتار کے ساتھ تو گرد غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تسکی اور لمحہ بلم و قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا، موسیٰ نامد موسیٰ، ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن توراہ میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی، اب جو کچھ ہوگا اس کا تصر کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ السلام، یہ رات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے مسا، ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت مسا کا جواب کیا ہے، کلائر ایس نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بلب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائے جرائے نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مصبر اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے کلہ ارسیا۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا ماک ماکم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے۔